ہاں جی، پہلے وہ اصل ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے مجھے بہت مبارکبادیں مل رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ میں نے تو شروع سے کہا تھا کہ یہ گروپ لائف انشورنس کا جو ریٹائرڈ ملازمین کا کیس ہے نا، یہ میری زندگی کا سمجھ لیں سب سے بڑا اہم کیس ہے۔ میرے آج بھی مرڈر کیس لگے ہوئے تھے، لیکن سب سے اہم کیس جو ہے نا وہ میرا یہی ہے کہ جو بزرگوں کا کیس میں نے کیا ہوا ہے نا وہ میں جیتوں۔ اور اس میں اور جو لوگ شامل ہونا چاہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ بالکل رابطہ قائم کریں۔ میرے فون نمبر 03004725 پہ رابطہ قائم کریں۔ فیڈرل والے بھی، صوبائی والے بھی، میں ان کو پھر مشورہ دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ فی الحال یہ ہمارا انشاءاللہ 90% سے زیادہ، بلکہ بل پاس ہی ہو گیا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ تو وہ بس صرف زرداری صاحب نے دستخط کرنے ہیں، اور پھر اس کے اگلے جو مرحلہ ہے اس کے حوالے سے آپ میرے سے فون پہ بات کریں، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو اصل کہانی والی۔ جی السلام علیکم۔ جو یہ ویڈیو آپ کو میں گروپ انشورنس کی دکھاتا ہوں نا، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ روزانہ فون ان کے آتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی تھوڑے بندے نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ جو نئے دوست ہیں وہ لازمی فون کریں، لازمی فون کریں، ان کو میں بتاتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں۔ اب آئیں جی سیاسی باتوں کی طرف۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بشرا بی بی نے کل سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے خلاف کیوں بیان دی ہے، اور انتہائی خطرناک بیان دی ہے؟ اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، خواجہ آصف صاحب ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ جناب ایک سعودی عرب کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے، اس کی اندر کی کہانی بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آج ابھی مجھے فون آ رہے ہیں، باہر سے آئے ہیں کہ جی عمران خان کے لیے جج صاحب نے وہ مچلکہ منظور کرتے ہوئے روکار جاری کی ہے کہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے اگر وہ کسی اور مقدمے میں نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ تسلی رکھیں، جب بھی روکار ہوتی ہے نا ضمانت کے بعد، وہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی اور مقدمے میں نہیں ہے تو اس کو رہا کر دیا جائے۔ تو اور مقدمے میں تو آج کل عمران خان جسمانی ریمانڈ پہ ہیں۔ یہ ریمانڈ بھی صحیح طریقے سے نہیں لیتے۔ اگر یہ ریمانڈ لے نا جیسے اور لوگوں کا لیتے ہیں تو ایسے مانی نو لگ پتہ جائے۔ آپ یقین کریں، ابھی عمران خان نے جس طرح عام قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے نا، یا میں کہہ دوں جس طرح نواز شریف کے ساتھ سلوک ہوا ہے، جس طرح زرداری کے ساتھ سلوک ہوا ہے، اس طرح ابھی عمران خان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں ہوا۔ ورنہ یہ اس کو اگر ڈنڈا چڑھتا نا، صحیح چھترول ہوتی جوتے نمبر 12 کی اور لتر کی پریڈ ہوتی، اس نے کہنا تھا مجھ سے جو مرضی لکھوا لو، میں یہودی ایجنٹ ہوں، جو منوا لو، انہوں نے یہ کہنا تھا۔ لیکن اس کو ساری سہولتیں حکومت نے دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ یہ محسن نقوی نے کہا جی ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور امین گنڈا پوری نے کہا جی ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ تو مذاکرات نہیں ہو رہے جو کہ فیل ہو گئے ہیں، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ تو پھر یہ گنڈا پوری کو پرسوں بھی ملاقات کروائی، کل بھی کروائی، ہو سکتا ہے آج بھی کروائیں۔ تو یہ کیوں ملاقاتیں کون کروا رہے؟ گورنمنٹ کروا رہی ہے نا۔ وہ جیسے پہلے صبح 7 بجے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی نا، وہ عمران خان نو جگا کے انہیں کہا اٹھ ہوئے، انہوں نے کہا جی میں تو عید والے دن کدی نہیں اٹھیا، کہنا نہیں تینوں اٹھنا پینا ہے، اٹھ، گنڈا پوری ملن آیا ہے۔ تو اس کو نے پھر وہ ملتوی کیا تھا دھرنا، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب سر جی یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، آج بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ لو مبارکاں، بشرا بی بی عدالت میں آ ہی نہیں رہی۔ عمران خان فرد جرم اپنے اوپر لگوا ہی نہیں رہے۔ کہتے ہیں ساڈی دا پارٹی، جج کو عمران پیش ہوتا ہے نا، کہتا ہے ساڈی دا پارٹی دا نام ہی تحریک انصاف ہے، اسی کس طرح وہ کر سکنے ہیں؟ جج کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، تسی ٹھیک کہندے ہو۔ کھوتے ہیں خدا کی قسم۔ یہ انصاف کو انہوں نے نا اڑا کے رکھ دی ہے۔ جیسے نام مدینہ کی ریاست کا نام لے کے انہوں نے ریاست اسلامی کلچر کو اڑایا ہے نا، اسی طرح تحریک انصاف کا نام لکھ کے انصاف کی دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے انصاف کی دھجیاں، ٹھیک ہے۔ تو بشرا بی بی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری، 26 تاریخ تک پکڑو۔
اور امین گنڈاپوری کے بھی جاری، اس کو بھی پکڑو، اس کے بھی وارنٹ گرفتاری، اس کو تو مکمل اشتہاری قرار دیا ہے۔ اور یہ عدالتیں جو روز فرد جرم لگا رہی ہیں پچھلے 6 مہینے سے، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ فرد جرم لگائیں؟ روزانہ نئے بہانے ہوتے ہیں۔ وہ یہ جو ضمانت لی ہے میاں گل حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی کی اور عمران خان کی، ان کو انٹرم آرڈر شیٹ نہیں دکھائی گئی کہ دیکھو انٹرم آرڈر شیٹ کتنے بہانے انہوں نے کیے ہیں؟ ضمانت یہ کہہ کے لی جاتی ہے کہ جی ہمارا ٹرائل مکمل نہیں ہو رہا، اس لیے ہمیں ضمانت دی جائے، تو وہ ضمانت ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ تو یہ بھی بشرا کی بھی آج ضمانت خارج، اس کی بھی خارج۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ دفعہ 144 پنجاب میں لگ گئے۔ عذاب ہمارے اوپر آئے گا، گناہ ان کا ہوتا ہے اور سزا ہم بھگتے ہیں۔ نیٹ بھی بند ہو جائے گا، ہو سکتا ہے پتہ نہیں آپ تک یہ ویڈیو بھی جاتی ہے کہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ اب آئیں جی اصل کہانی کی طرف۔ بشرا بی بی نے کل سعودی عرب کے خلاف ایک خودکش حملہ کیوں کیا ہے؟ خودکش حملے سے یاد آیا وہ جو کرم ایجنسی اور پارا چنار میں ہوئے نا، اس کا بھی ہمیں بہت دکھ ہے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ کے پی کے کا جو گنڈاپوری منحوس مونچھوں والا ہے نا، یہ بجائے کہ امن و امان پہ توجہ دے، اس نے ساری فورس کو تیار کیا ہوا ہے کہ لائن حاضر ہو اور میرے ساتھ جانا ہے۔ اس کا بھی ویسے انہوں نے حل کر دیا۔ اس دفعہ جیڑا بھی آیا نا، آج جج نے بھی اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کے بھی جج نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ صوبے سے باہر نہیں جا سکتے، صوبے سے باہر نہیں جا سکتے آپ، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ آج کل ہائی کورٹ اسلام آباد نے کیا تھا، آج پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا۔ تو ان کے وہ دھرنے مرنے سارے ختم ہو گئے، وڑ گئے، کوئی اس میں نہیں ہے۔ بشرا بی بی نے یہ بیان کی تھی، یہ $1,000,000 کوسچن جی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کی کافی دنوں سے مذاکرات چل رہے تھے کہ مینو باہر کڈو، کسی طریقے نال کڈو۔ تو وہ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ مجھے بھیجو برطانیہ یا امریکہ، ٹھیک ہے؟ یہ ادھر مجھے بھیجو۔ اور اس نے کہا جی میرے بچے بھی برطانیہ میں ہیں۔ انہوں نے کہا تیرے کیڑے بچے تو تجھے ملنے ہی نہیں آتے، تجھے سلام ہی نہیں لیتے، بیٹی کو تو نہیں مانتا، بیٹے تجھے نہیں مانتے، کیڑے بچے بیٹے؟ تو بات چل رہی تھی کہ عمران خان کی فرمائش کے برعکس اس کو سعودیہ بھیج رہے تھے۔ آخر میں عمران خان نے کہا چلو میں راضی ہوں، مجھے سعودیہ بھیجو، اگر آپ مجھے برطانیہ امریکہ نہیں نہ بھیجتے تو سعودی عرب بھیجو۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان سے بات کی گئی کہ جناب ہم عمران کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں، آپ نے نواز شریف کو بھی رکھا، شہباز شریف کو بھی رکھا، اور ہم بھیجنا چاہتے ہیں۔ ان کے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیسے شخص کو میرے پلے پار ڈال رہے ہیں؟ عمران کی گارنٹی کوئی نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا 2 دن پہلے۔ محمد بن سلمان نے کہا جی کہ میں عمران کو نہیں لے سکتا اپنے ملک میں۔ تو جب محمد بن سلمان نہیں نہ لیتا تو قطر والے بھی نہیں لیتے، دبئی والے بھی اسی پالیسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب فائنل انکار ہو گیا، عمران مان گیا تھا کہ مجھے سعودی عرب بھیج دو، جدہ بھیج دو، اور وہاں مان گیا تھا۔ لیکن جب سعودی فرما روا سے بات کی گئی محمد بن سلمان سے، انہوں نے کہا نہیں جی عمران کو میں نہیں لے سکتا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو سعودیہ میں رکھوں۔ تو جب یہ بات عمران تک پہنچی تو عمران نے کہا کہ پھر یہ بیان جاری کرو کہ محمد بن سلمان تو میرے خلاف اس لیے ہے کہ میں ننگے پاؤں مدینہ چلاؤں۔ تو ننگے پاؤں کیا، ننگے کپڑوں سے بھی چال، تیرا کسی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو وہ جو اسلام سے قبل خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے نا، وہ ننگے پاؤں اور ننگے کپڑوں سے کرتے تھے۔ یہ تاریخ پڑھ لو، کفار مکہ اسلام سے پہلے لوگ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا جی ننگے پاؤں ننگے کپڑوں سے یہ نہیں ہوتا طواف، انہوں نے منع کیا۔ تو پنکی پیرنی نے کفار مکہ کی یاد تازہ کی اور عمران کو ننگے پیر چلایا، ورنہ اس کو تو دعائے قنوت نہیں آتی، آیت الکرسی نہیں آتی۔ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں یہ نماز آ کے ٹی وی پہ سنا دے، نماز کتنی ضروری ہے، اس کو نماز ہی نہیں آتی، میں کہہ رہا ہوں آپ کو بالکل۔
جو بندہ خاتم النبیین نہ کہہ سکے، جو روحانیات کا لفظ نہ بول سکے، اس کا کیا تعلق ہے؟ صرف اس نے 2 لفظ سیکھے ہوئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس۔ اس کو نماز التحیات سے آگے نہیں آتی۔ تو یہ اس لیے بشرا بی بی نے بیان دیا ہے کہ جناب علی یہ جو محمد بن سلمان ہے اس لیے ہمارے خلاف ہو گیا ہے کہ ہم ننگے پاؤں مدینہ میں گئے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرے تھے، اور اس لیے محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم تو شریعت ختم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کس منحوس بندے کو اٹھا کے لے آئے ہیں میرے پاس۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ خواجہ آصف نے بھی بول دیا ہے، قمر جاوید باجوہ منحوس نے بھی بول دیا، میں اس کو بھی منحوس ہی کہوں گا، بے شک ہمارے حق میں بھی بیان دے، میں اس کو یہی کہوں گا۔ اور طاہر اشرفی نے کہہ دیا، جو اس کے ساتھ تھا، سب نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، انہوں نے سعودی عرب کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اصل وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے عمران خان کو سیاسی پناہ دینے سے انکار کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پنکی پینی آئی ہے۔ یہ ہے اصل اندر کی کہانی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، قانونی ٹی وی نے بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، چینل سبسکرائب کریں، اور ہم نے انشاءاللہ اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ 1,86,000 الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب یہ 87,000 جو چل رہے ہیں نا، یہ پر کریں اور جمع کریں۔ میری برتھ ڈے سالگرہ آ رہی ہے 8 جنوری کو، اس سے پہلے میں نے 2 لاکھ مکمل کرنے ہیں، اور پھر میں نے آپ کو اپنی سالگرہ پہ ان دوستوں کو بلانا ہے جو میرا چینل سبسکرائب پیار اور محبت سے کر رہے ہیں، جو ایسے آئی لو یو بھی کہتے ہیں اور پیار محبت سے کر رہے ہیں، اور باقی جو دوست تحفے بھیج رہے ہیں، تحائف بھیج رہے ہیں۔ گروپ لائف انشورنس کا جو بزرگوں کا کیس ہم نے جیتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ میری زندگی کا بڑا کیس ہے، میں نے اس کے اوپر ابھی بڑا زور لگانا ہے اور لگانا ہے۔ تو جنہوں نے درخواستیں نہیں دیں، جو اس کیس میں شامل نہیں ہوئے، فیڈرل والے اور صوبہ پنجاب والے، فیڈرل والے پورے پاکستان والے اور صوبہ پنجاب والے، وہ ہم سے ٹیلی فون پہ رابطہ کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔